ابتدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت العالمین محسن انسانیت محبوب خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ابتسام حسین زکی اور A1 ہیلتھ جیو انفو ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے ناظرین اکرام آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طب کے متعلق اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ تدوین طب کیسے ہوا، یہ اکٹھ کیسے ہوا، یہ سارا جو علم اس وقت ہمارے پاس جدید دور میں ہے اس کا اکٹھ کیسے ہوا، تدوین کیسے ہوئی۔ تو مختلف امراض و عوارض کے علاج و معالجہ میں وقتاً فوقتاً مصادفات و اتفاقات حسنہ نے انسان کی رہنمائی کی۔ طب کی تدوین میں اس قسم کے واقعات بکثرت پائے جاتے ہیں۔ یونان کے اطباء متقدمین میں افلاطون کو خصوصی مرتبہ حاصل ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ افلاطون کی کلائی میں ورم آ گیا، درد ہوئی اور یہ تکلیف بہت شدید ہوتی گئی۔ اسی حالت میں ایک دن وہ دریا کی طرف چل گیا، یعنی چلتے چلتے دریا کے راستے پہ دریا کے کنارے چلتا گیا۔ وہاں درد کی شدت سے مجبور ہو کر ایک پودا تھا جس کا نام سدا بہار ہے، یعنی سدا بہار کے پودے پر افلاطون نے اپنا بازو رکھ دیا، جس سے ہوا یہ کہ اس کو بہت زیادہ درد میں افاقہ ہوا، تکلیف آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ تو اس نے خیال کیا کہ اس پودے کے پتے یقیناً محلل الآرام و مسکن العلام ہے، یعنی ورم کو اتار دیتے ہیں، مسکن العلام ہیں۔ چنانچہ اس نے اس کے پتے پیس کر، یعنی سدا بہار کے پودے کے پتے پیس کر جہاں درد ہو رہی تھی، جہاں وہ ورم تھا وہاں پر ضماد کیا، وہاں پر یہ باندھ لیا اور فرق محسوس کیا۔ اس طرح ناظرین کرام سدا بہار کے پتوں کا لیپ مروج ہو گیا، یعنی کلائی کا درد، ورم والی جگہ جہاں تک تکلیف ورم ہو، سوزش ہو، بہت زیادہ شدید درد اٹھ رہی ہو، تو وہاں پر سدا بہار کے پتوں کا لیپ مروج ہو گیا، ضماد کے طور پہ اس کا استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ اسی طرح ناظرین کرام ایک اور واقعہ آتا ہے، حکیم موفق الدین عیون الانباء میں لکھتے ہیں کہ بصرہ کا رہنے والا ایک شخص استسقاء میں گرفتار ہو گیا، یعنی جگر کا ایک مرض ہے جسے استسقاء کہتے ہیں۔ اس نے بہت علاج کروایا مگر آرام نہ آیا۔ اس نے تنگ آ کر دوا اور پرہیز کو چھوڑ دیا، جو کسی نے دوا بتائی، جو کسی نے پرہیز بتایا، تکلیف کی اتنی شدت بڑھ گئی کہ اس نے تنگ آ کر وہ دوا اور پرہیز بھی چھوڑ دیے، ہر طرح کی چیزیں کھانے لگا، مرنا تو ہے ہی ہے، تو وہ ہر طرح کی چیزیں کھانے لگا۔ اس طرح اس نے ایک دن ابلی ہوئی ٹڈی کھا لی۔ ابلی ہوئی ٹڈی، ناظرین کرام ایک ٹڈی ہے جو اکثر گھروں میں بھی آپ دیکھتے ہیں، ابلی ہوئی ٹڈی کھا لی۔ اس کے کھاتے ہی اس کو اسہال شروع ہو گئے، پیچس لگ گئے، پخانے آنے لگ گئے۔ 3 دن زرد رنگ کا پانی یعنی پخانے والی جگہ سے خارج ہونا شروع ہو گیا، اور اس کے اخراج سے مرض جو تھا زائل ہو گیا، تکلیف ختم ہو گئی، استسقاء میں اسے آرام مل گیا۔ تو یہ بھی ٹڈی، ابلی ہوئی ٹڈی جو اس نے کھا لی،
یہ بھی اس کے علاج کا ایک ذریعہ بن گیا۔ اسی طرح ناظرین کرام کہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ ٹڈی جس جگہ سے پکڑی گئی اس میں مازریون پایا جاتا تھا۔ محققین نباتات کو فوراً خیال ہوا کہ مازریون استسقاء کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ تجربے سے یہ صحیح ثابت ہوا اور یہ دوا اس مرض کا علاج ثابت ہو گیا، یعنی استسقاء کا علاج ثابت ہو گیا۔ اسی طرح ناظرین کرام بہت سے واقعات موجود ہیں جن کی وجہ سے بہت سے امراض کی ادویات اور علاج مل گیا۔ اس طرح کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حنین بن اسحاق نے تحریر کیا کہ خاقان چین نے اپنے ایک مصاحب ایک شہری کو شہر بدر کر دیا، شہر سے نکال دیا۔ تو اس بیچارے نے کیا کیا؟ اس نے ایک جنگل میں ڈیرا ڈال لیا، وہاں اپنا بسیرا کر لیا، وہاں اپنا رہنا شروع کر دیا۔ وہاں وہ بھوک لگنے پر چائے کے پتوں سے پتیاں توڑ کر، یعنی چائے کے پودوں سے پتیاں توڑ کر چباتا انہیں کھا جاتا تھا۔ جب بھوک لگتی تھی تو چائے کے پودوں سے پتیاں توڑ کر کھاتا، اور ان کے کھانے سے اس نے بڑی قوت محسوس کی اور خاقان تک اس نے یہ بات پہنچائی۔ خاقان کے حکم سے اطباء اکرام نے چائے کے خواص معلوم کیے اور اس چائے کا ایک یہ رواج بن گیا، یعنی جب تھکاوٹ ہو، کمزوری ہو، تو وہ جب تک جسم میں درد یا تکلیف محسوس ہو رہی ہو تو یہ چائے کے پودوں کی پتیاں جو ہے نا ان کا استعمال کرنا شفا بن جاتا ہے، اس میں آپ کو راحت ملتی ہے۔ ناظرین کرام تاریخ الحکماء میں ہے کہ ایک دن اندروماخس قدیم، ناظرین کرام تاریخ الحکماء میں تحریر ہے کہ اندروماخس کا بھائی ابو لونیوس اکثر سفر میں رہتا تھا، سیر و سیاحت میں رہتا تھا۔ ایک دن سفر کے دوران وہ درخت کے نیچے سو گیا تو ہوا یہ کہ ایک سانپ نے اسے کاٹ لیا۔ وہ شدید تکلیف اور کرب میں مبتلا ہوا اور اس کی حالت غشی کے قریب ہو گئی، بے ہوش ہو گیا۔ اس وقت اسے زبردست پیاس محسوس ہوئی، غشی کے دورے پڑ رہے تھے، پیاس محسوس ہوئی تو اس نے قریب ہی گڑھے سے پانی پی لیا۔ اس گڑھے سے پانی جب پی لیا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی تکلیف دور ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بہت اچھا ہو گیا، اسے راحت مل گئی، تسکین مل گئی۔ اب وہ حیران کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا تھا، تو میں نے غشی کی جب حالت طاری ہو رہی تھی تو گڑھے سے پانی پی لیا ہے، تو مجھے یہ پانی پینے سے راحت آ رہی ہے، سکون آ رہا ہے، تکلیف میں شفا مل رہی ہے۔ تو اس نے ناظرین کرام اس نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ پانی آب حیات کیسے بن گیا ہے، کہ پانی میرے لیے زندگی بن گیا ہے، مجھے راحت مل رہی ہے، مجھے سکون آ رہا ہے۔ تو چنانچہ اس نے لکڑی کی مدد سے ٹٹولنا شروع کر، وہ گڑھے کے آس پاس کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ اسے پتہ چلا کہ دو سانپ ایک دوسرے کو لپٹے ہوئے ہیں، یعنی دو سانپ ہیں وہ ایک دوسرے پر لپٹے ہوئے ہیں، اس گڑھے میں پڑے ہیں، اور ان کا گوشت آفتاب کی گرمی یعنی سورج کی گرمی سے گل گیا ہے۔ یعنی دو سانپ ہیں وہ ایک دوسرے پر لپٹے ہوئے ہیں اور ان کا جو گوشت ہے وہ سورج کی تپش حدت کی وجہ سے گل رہا ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پانی میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ سانپ کے زہر کے لیے تریاک سانپ کا گوشت ہی ہوا، یعنی جو تکلیف تھی اسے
وہ سانپ کا گوشت کیونکہ اس گڑھے کے پانی کے اندر حل ہو رہا تھا، اثرات اس کے اندر نکل رہے تھے کہ سورج کی دھوپ تھی اور دھوپ سے وہ گوشت گل رہا تھا، تو وہ پانی جب اس نے پیا تو اس کو راحت نصیب ہو گئی۔ اسی طرح تبرکہ کا عمل بھی اتفاق ہی کا نتیجہ ہے۔ ایک شخص کی شاہرگ پر شدید ورم تھا، یعنی یہ جو ہماری بہت بڑی ورید ہے، شاہرگ ہے، گلے پر شدید ورم تھا اور بے حد تکلیف میں مبتلا تھا، کسی پل قرار نہ آ رہا تھا، آرام نہ آ رہا تھا، کوئی سکون نہیں مل رہا تھا، بے سکونی کی کیفیت میں تھا۔ تو ہوا کچھ اس طرح ماجرا، اتفاقاً چھت پر سے ایک پتھر کا ٹکڑا گر کر ورم پر لگا، یعنی شاہرگ پر ورم تھا، تکلیف تھی، تو وہ جو پتھر اوپر سے گرا وہ شاہرگ پر آ کے لگا، تو ناظرین کرام ہوا کیا کہ خون جاری وہاں سے ورم والی جگہ سے خون جاری ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس پر اطباء نے اپنے ہاں اس علاج کو مروج کر لیا کہ اگر تکلیف و ورم ہو تو اس سے خون کا نکل جانا، خون کا اخراج ہو جائے تو اس سے افاقہ اور آرام آ جاتا ہے۔ تو یہ علاج بھی اس طرح مروج ہو گیا۔ ناظرین کرام اسی طرح سماک دانہ ہوتا ہے، سماک ہے، سماک کی خاصیت قبض اس طرح دریافت ہوئی کہ دستوں کے، یعنی ایک مریض تھا جس کو بہت زیادہ دست ہوئے تھے، پیچس تھے، دستوں کے ایک مریض کی غذا میں غلطی سے سماک زیادہ پڑ گیا، یعنی اس کو جو غذا دی جا رہی تھی اس میں سماک کچھ زیادہ داخل ہو گیا۔ اس غذا کے کھانے کے بعد اسہال جو تھے، دست جو تھے، بند ہو گئے۔ تو ناظرین کرام اس طرح اطباء کرام کو معلوم ہوا کہ سماک قابض ہے، یہ قبض کرتا ہے، پیچش یا دست ہو رہے ہوں، اسہال جاری ہوں تو سماک کا استعمال کرنا بھی اس کا علاج ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے شفا مل جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ بھی اسی طرح سماک کا بھی مروج ہو گیا۔ ناظرین کرام اسی طرح جالینوس نے کتاب الحکن میں لکھا ہے کہ جب بگلا ایک جانور ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کتاب الحکن میں لکھا ہے کہ جب بگلا گوشت زیادہ کھا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ گوشت بگلا کھا لیتا ہے تو اسے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اپنی چونچ میں نمکین پانی بھر کر ہکنا کرتا ہے، انیما کرتا ہے، ہکنا کرتا ہے۔ اس کو دیکھ کر ہکنا کا رواج ہوا، یعنی انیما جو ہم کرواتے ہیں جب پخانہ اچھی طرح نہیں آ رہا تھا یا آپریشن سے پہلے کی تیاری، مریض کی تیاری کروائی جاتی ہے تو اس کے پیٹ سے پخانہ کو نکالنے کے لیے انیما کیا جاتا ہے، تو اسے ہکنا کہتے ہیں۔ تو یہ ہکنا کا جو دریافت ہے وہ یہ بگلے کی صورت میں ہمارے سامنے آئی۔ تو ناظرین کرام موفق الدین عیون الانباء میں کہتا ہے کہ جب سانپ موسم سرما میں زمین کے اندر بے ہوش رہتا ہے، جب سانپ موسم سرما میں زمین کے اندر بے ہوش رہتا ہے، اکثر اس کی بصارت کم ہو جاتی ہے، یعنی سانپ کو دکھائی نہیں دیتا کیونکہ وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کی بصارت کم ہو جاتی ہے، دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ جب وہ موسم گرما میں نکلتا ہے، گرمی آ جاتی ہے تو وہ زمین سے باہر نکلتا ہے، جب وہ موسم گرما میں نکلتا ہے تو اکثر بادیان کے پودے سے آنکھیں رگڑتا ہے۔ ناظرین کرام بادیان سونف کو کہتے ہیں، اکثر آپ گھروں میں استعمال کرتے ہیں، سونف کا استعمال کرتے ہیں، تو بادیان سونف کو کہتے ہیں۔ تو سانپ کو جب سردیوں میں زمین کے اندر چلا جاتا ہے، بے ہوش ہو کر رہتا ہے، اس کی بصارت کم ہو جاتی ہے، تو ناظرین کرام گرمیوں کا جب موسم آ جاتا ہے تو یہ زمین سے باہر نکلتا ہے، تو بادیان کے پودے سے آنکھیں رگڑتا ہے۔ چنانچہ بعض اطباء نے بادیان کو مقوی البصر، یعنی بصارت کے لیے، دیکھنے کے لیے اس کو مقوی قرار دیا ہے۔ ہم اکثر بادام، مصری، چارے مغز اور یہ بادیان کا اکثر استعمال کرتے ہیں، تو یہ نظر کے لیے، بصارت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔
اسی طرح ناظرین کرام ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جب دھوپ میں زیادہ دیر چلنے کی وجہ سے کوئی انسان درد سر میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی آپ دھوپ میں چلتے گئے، گرمی کی حدت کی وجہ سے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو اس نے بے اختیارانہ سایہ دار جگہ میں بیٹھنے سے آرام محسوس کیا ہوگا۔ یعنی جب آپ گرمی میں بہت زیادہ سر میں درد تکلیف کرتے ہیں تو آپ کوئی سایہ دار جگہ کو ڈھونڈتے ہیں، جیسے آپ سایہ دار جگہ میں جاتے ہیں تو آپ کو سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ سرد ہوا اور سرد پانی کا استعمال اس کے لیے مفید ہے۔ یعنی سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، گرمی کی وجہ سے درد ہو رہا ہوتا ہے، آپ گرمی میں زیادہ وقت گزارتے ہیں تو منہ دھو لیتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو سر میں جو درد ہو اس سے افاقہ محسوس ہوتا ہے۔ یا کہیں سایہ دار جگہ، کسی درخت کے نیچے یا کسی بلڈنگ یا کسی عمارت کے آس پاس جہاں سایہ ہو، وہاں آپ آرام فرما لیتے ہیں تو سر درد میں جو گرمی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے تو بہت زیادہ افاقہ محسوس ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، پھر اسی طرح کسی دن وہ سرد ہوا کی وجہ سے نزلہ زکام میں مبتلا ہوا ہوگا، یعنی انسان ہے، سرد ہوا چلی ہوگی، بارش ہوئی ہوگی، نزلہ زکام ہوا ہوگا، اور گرم کپڑوں کا اوڑھنے اور گرم چیزوں سے اسے افاقہ ہوا ہوگا، تو یہ تمام چیزیں ناظرین کرام ابتدائے طب کے اندر ہیں۔ یعنی طب کس طریقے سے کس طرح انسان پر تجربات ہوئے، انسان نے محسوس کیا، اور اس کا اللہ پاک نے عقل دیا، شعور دیا، اور اس کو اس مرض میں افاقہ ہوا، تو وہ آگے علاج بنتا گیا، تشخیص اور علاج بنتا گیا، اور آگے طب کا علم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ واضح ہوتا گیا، اور یہ طب کا چراغ اسی طرح آگے سے آگے روشن ہوتا گیا۔ ناظرین کرام، علوم و فنون کی تاریخ جس قدر دلچسپ اور سبق آموز ہے، اسی قدر وقت طلب بھی ہے۔ کسی قدیم علم کی ترتیب و تدوین کی تاریخ معلوم کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ ناظرین کرام، جتنے واقعات ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، سمجھے ہیں، ان میں اگر دیکھیں تو کس طرح لوگوں کے ساتھ یہ واقعات رونما ہوئے، اور پھر آگے یہ کہانی بنتی گئی، اور یہ مرض اور تشخیص اور علاج کا سبب بنتے گئے۔ اس طرح اس مفید موضوع سے متعلق تاریخ قدیم میں بہت کم مواد موجود ہے۔ دیگر علوم کی طرح علم طب کی ابتداء ایک اور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ حکیم علی جیلانی شرح قانون میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عرصہ تک میں چوتھیا بخار میں مبتلا، یعنی ناظرین کرام بخار کی قسم ہے، چوتھے دن کے چوتھیا بخار، یہ بخاروں کی قسمیں، بے شمار بخاروں کی ہمیات کی اقسام ہیں، تو ان میں چوتھیا بخار میں مبتلا رہا، اور طرح کے علاج کرنے کے باوجود صحت بہتر نہیں ہو رہی تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک رات علامہ کرشی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آلو بخارا پانی میں بھگو دو، یعنی جو آلو بخارا ہم لیتے ہیں پنسال اسٹور سے میں مل جاتا ہے، خشک حالت میں بھی، اور عام دنوں میں بھی ہم تازہ آلو بخارا، لیکن یہ جو آلو بخارا یہ خشک حالت میں ہے، آلو بخارا پانی میں بھگو دیں اور صبح کو وہ پانی پی لو۔ رات کو بھگو دیا وہ آلو بخارا کو، اور صبح وہ پانی پی لیا۔ تو لکھتے ہیں حکیم علی جیلانی کہتے ہیں کہ اس علاج سے ہی ٹھیک ہو گیا، تو مجھے اس سے راحت مل گئی، سکون مل گیا، اور میری صحت بہتر سے بہتر تر ہو گئی۔ تو ناظرین کرام، اس طب اور توہمات کی روشنی میں اور تاریخ طب کی روشنی میں، جیسے کہ ہماری پہلی ویڈیو میں تاریخ طب میں ہم نے بات کی، اور اس ویڈیو میں ہم نے ابتدائی طب پر بات کی کہ ہمیں طب کے بارے میں آگاہی ہو، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے ہم تک یہ علم کیسے پہنچایا۔ جدید دور، قدیم علوم، جدید دور میں قدیم انسان ہے، اور انسان کی جدید غذائیں جو ہیں وہ ہمارے لیے اب کیا کیا مسائل پیدا کر رہی ہیں، اور ہم اس کے تدارک کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور اپنی بہتر صحت، حفظان صحت کے اصولوں پر کیسے عمل پیرا ہو سکتے ہیں، اور اپنی صحت کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو میری یہ چھوٹی سی کوشش تھی
یہ میں نے میری کاوش ہے کہ میں نے آپ کو ابتدائی طب کے بارے میں تھوڑی سی معلومات فراہم کی تاکہ آپ کو آگاہی ہو، آپ اس کو بہتر سے بہتر دلچسپی لے سکیں اور اس علم کو، اس فن سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری معلوماتی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل A1 Health Geo Info TV کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی اطلاع بر وقت مل سکے۔ میں پروسوخ اور پر امید ہوں کہ آپ کمنٹس پاس کرتے وقت ہماری ٹیم اور ہمارے طباء کرام کی خوش اخلاقی سے حوصلہ افزائی کریں گے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے نوازیں گے۔ ہم آپ کے حسن اخلاق پر ممنون و مشکور ہوں گے۔ A1 Health Geo Info TV کی ٹیم، اطباء کرام آپ کی عمر درازی اور اچھی صحت کے لیے دعا گو ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔